اللہ جل جلالہ وتم برہانہ وعظم شانہ اللہم صلی علی سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا جواد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الذی لدی انت وسیلتی ادرکنی یا سید الانبیاء المرسلین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا اننی فی بحر من مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ هو الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد الامین الذی لدی انت وسیلتی ادرکنی یا سید الاشرف الانبیاء المرسلین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا پاک پروردگار عالم حضور جان دو عالم نور مجسم محسن انسانیت ہم سب کی جانوں کے بادشاہ حضرت آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال تاجدار کائنات والی دو جہاں شب اسرا کے دلہا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے آپ کے قدمین پاک کے صدقے آپ کے چہرہ بددہا کے صدقے یا رب العالمین ہم سب کی طرف سے یہ کلمات نور یا رب العالمین چہل قدمی اپنی بارگاہ عرش ناز میں قبول و منظور فرما یا اللہ جتنے بھی کلمات نور پڑھے گئے ہیں درود و سلام پڑھے گئے ہیں یا رب العالمین یہ کلمات دہرائے گئے ہیں مولا قدوس اپنے پیارے محبوب کے پیارے چہرہ بددہا کے صدقے اپنی بارگاہ جناب میں قبولیت کے درجے پہ فائز فرما کر ہے اللہ پاک مقدس مبارک کلام کا ثواب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مقدس مبارک مزین معطر والدین کریمین طیبین طاہرین مبارکین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول منظور فرما آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پاک بنات پاک شہزادگان آل پاک اولاد پاک البیت اطہار تمام صحابہ اکبار صحابیات تابعین تابعات خلفائے راشدین اشرا مبشرہ تمام انبیاء صدیقین شہداء صالحین تمامی کی ارواح مبارکہ کو پیش کرتے ہوئے بالخصوص یا رب العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ مبارکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے یا رب العالمین بالخصوص قبلہ مائی صاحبہ کو ایصال کرتے ہیں اللہ ان کے آنے والی ہر منزل آسان فرما یا رب العالمین کچھ ہی دیر کے بعد یا رب العالمین تیرے حوالے ہونے والے ہیں مولا قدوس قبر کی منزل شروع ہونے والی ہے مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے صدقے یا اللہ ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما کرم والا معاملہ فرما یا رب العالمین کے شہزادگان کو پورے خاندان کو صبر عطا فرما یا رب العالمین شرکائے جنازہ جو جتنے بھی احباب جنازے میں شریک ہو رہے ہیں مولا قدوس سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما کر بالخصوص مائی صاحبہ کے لیے ذریعہ نجات بنا یا رب العالمین ہم سب پہ فضل فرما ہم سب پہ کرم فرما جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی کامل و اکمل بخش لا الہ الا اللہ لا الا اللہ عالمیاں ڈالیاں دگنیاں جنادیاں چھوڑا ہر ایک چیز بازاروں ملے دے پر نہیں مل دیا پاک محمد فرمایا کس نے کعبہ تکنا وہ تکن صورت ماضی لکھ کا توڑ اکلاس ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تمام احباب بلند آواز کے ساتھ درود و سلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایڈی ڈونگی چھاؤں نہیں لبدی دجواری ماں نہیں لبدی لکھاں دکھ نے میرے ویڑے پیر ترن تے تھا نہیں لبدی. ایک بچہ ہو فلسطین کا اے خدا آج میری بھی سن لے صدا اے خدا. اسرائیل جس کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا کچھ تو مل جائے اس کو سزا اے خدا. فلسطین بیت المقدس جب بھی آزاد ہو تو وہاں ہو بول بالا انصاف کا. پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بنی غیساری خدا زندگی کے لیے شب عالم کی ترکیاں ہیں جوانی پر تمہاری یاد ہی کافی ہے روشنی کے لیے. حضور روئے گے اس امت کی خاطر ہے کون روتا ہے اس زمانے میں جو کسی کے لیے. حضور روئے گے اس امت کی خاطر ہے کون روتا ہے اس زمانے میں جو کسی کے لیے. کبھی تو خواب میں آ جا یا رسول اللہ میری بھی نیند سنور جائے آقا دو گھڑی کے لیے. کبھی تو خواب میں آ جا یا رسول اللہ میری بھی نیند سنور جائے آقا دو گھڑی کے لیے. بنی ہے ساری خدائی میرے نبی کے لیے نبی کی نعت سہارا ہے زندگی کے لیے. زہرا کے صدقے قبلہ مائی صاحبہ کے درجات بلند فرمائے. کثیر تعداد میں حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں. میں حضرت علامہ مولانا حق نواز سلطانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ واضح حسنہ سے ہمارے قلوب و اذان کو یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم علیک یا رحمت للعالمین. بلند آواز کے ساتھ آواز آئے السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا رحمت للعالمین. حضرات گرامی اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ جو اس وقت قبلہ مائی صاحبہ کا جنازہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے. صبح 10 بجے گلار شریف میں حاضری تھی تو میں نے قبلہ عالم کے آستانے پر ہاتھ اٹھا کر امت مرحومہ کے حق میں دعا کی ہے. ہو سکتا ہو جنازے کا موقع نہ ملے, ایک ولی کامل کا بلاوا ہے, حاضری ضروری ہے. ادھر بھی کام ہو گیا, ادھر بھی خدا نے توفیق دی, حاضری ہو گئی ہے. جتنے بھی اس پنڈال میں احباب ہیں میرے بعد علامہ اشتیاق صاحب خطاب فرمائیں گے. یہ اس ذات کا فضل و کرم ہے کہ نیک میت ہو, خدا توفیق دے, حاضری ہو جائے تو قبولیت ہوتی ہے. ماں باپ کے نافرمان ہوں, سچی توبہ نہ کریں, قبولیت نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں ایک والدہ کا رشتہ ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں سوال کرنے والے نے سوال کر دیا, یا رسول اللہ میں جہاد کی تمنا رکھتا ہوں. کس کی؟ سارے بولیں کس کی؟ تقریر میری بھی ہے اور تقریر میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. یہ پیغام دیا کہ میں جہاد کی تمنا رکھنا چاہتا ہوں. تو میرے نبی دل کی جانتے تھے. پیغام دیا کیا؟ گھر میں ماں زندہ ہے,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا میری ماں زندہ ہے. کیا کہا؟ ماں زندہ. اس پر غور کریں. جنازے بھی پڑھیں اور ماں باپ کی نافرمانی کریں، کوئی فائدہ ہے؟ میرے جملے پر غور کریں. شک ہو تو آپ سوال کریں، میں جواب دوں گا. میں ذمہ دار ہوں. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. جب یہ پیغام دیا تو آگے سے یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے. سرکار نے فرمایا گھر میں جا کر ماں کی خدمت کرنا تیرا کام ہے. جو لوگ بیت اللہ شریف میں جا کر حج کرتے ہیں جتنا اجر ان کو ملتا ہے اتنا تجھے گھر میں بیٹھے ہوئے ملے گا. ماں کی جملے پر غور کریں. کیا کہا؟ جو لوگ حج کرتے ہیں جتنا اجر انہیں ملتا ہے تجھے گھر میں کس طرح جو ہے کس وجہ سے ملے گا؟ ماں کی خدمت کی وجہ. پھر ایک صلہ نہیں ہے. فرمایا جو لوگ جہاد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آج فراڈ ہے گلی کوچوں میں، ماں باپ کی خبر نہیں ہے تو ہم جہاد کرنے نہ یہ دھوکہ نہ دیں. سچی توبہ کریں، اس پر غور کریں. فرمایا جو لوگ جہاد کرتے ہیں جتنا اجر ان کو ملتا ہے جو اللہ اور اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے کرتے ہیں. فرمایا تجھے بوڑھی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے رب گھر میں جہاد کا اجر عطا کرے. سارے کو سبحان اللہ. یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، ایک ماں کا ذکر ہے. نمبر 3 فرمایا جو لوگ عمرہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دیکھو جی حج کا ثواب اس کو ملتا ہے جس نے بوڑھی ماں کی بولے سارے بوڑھی ماں یاد ہونا چاہیے نا. یہ کیا جنازہ بھی بڑا واہ بڑا اعلیٰ بیان ہے. جی کیا بیان ہے؟ ایسی خبر نہیں ہے. غور کریں جملے پر. عمرے کا بھی اجر، حج کا بھی اجر، جہاد کا بھی. وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ 100 واری حج کیتا نام رکھایا حاجی، ہاتھ پڑی تلوار نام رکھایا غازی. او بندیا تیرا کچھ نہیں ہویا جے محمد نہ ہومن راضی. جب سرکار کی محبت دل میں ہو کائنات کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی. آج اگر ماں اور باپ کی زیارت نہ کریں، خدمت نہ کریں تو آپ یہ کہیں بخشنے والا غفور الرحیم ہے، بخشے گا پھر پٹائی ہوگی. یہ سزا بھی دے گا تو پھر جزا بھی دے گا. اس لیے اس جنب غفیر میں جن کے موجود ہیں ان کی کیا کریں؟ خدمت. اگر قبرستان میں جانا شرک بولیں بھائی، شرک بدعت حرام ناجائز نہیں. ایک نگاہ سے جس نے ماں کی قبر کی زیارت کی اور باپ کی قبر کی زیارت کی فرمایا کچھ نہیں پڑا زیارت کے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ تو فیصلہ کریں. وقت نہیں اس پر مزید روشنی ڈالیں. خطیب صاحب موجود ہیں، میں گزارش کروں گا علامہ اشتیاق صاحب آپ آگے اس موضوع کو ٹچ کریں اور حق بیان کریں. دعا کریں کہ اللہ عمل کرنے کی کی روز مبارک اور خانہ کعبہ کو قطعہ کے صدقے اللہ ان مائی صاحبہ کے درجات بلند فرمائے. راجہ شاداب صاحب یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک سے ہو کر آئے ہیں. اللہ ان کی مبارک دعاؤں کے صدقے قبلہ مائی صاحبہ کے درجات بلند فرمائے. حضرت علامہ مولانا اشتیاق سلطانی صاحب نبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاۃ والسلام علی محمد خیر الورا وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. بآواز بلند محبت سے درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا خاتم النبیین. زمین عزیز احتشام، مجھ سے قبل آپ والدین کے حوالہ سے گفتگو سماعت فرما رہے تھے. اسی بات کو بڑھاتے ہوئے مختصر سا وقت ہے، اس کے اندر 2-4 معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. خالق کائنات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر خالق کائنات ہم سب کو حق سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید اور فرقان حمید میں سے جس آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات اپنی کتاب لا ریب کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ فیصلہ فرما دیا ہے آپ کے رب نے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. سجدہ اسے کرنا ہے، عبادت اس کی کرنی ہے، تسبیح اس کی پڑھنی ہے، حمد اس کی بیان کرنی ہے، ثنا اس کی بیان کرنی ہے، پاکی اس کی بیان کرنی ہے، التجا اس کی بارگاہ میں کرنی ہے. اس کے سوا کسی کو اپنا الہ تم نے نہیں ماننا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور خالق کائنات نے
جب اپنی عبادت کا فیصلہ فرمایا کہ عبادت تم نے میری کرنی ہے، ریاضت تم نے میری کرنی ہے، الہ تم نے مجھے ماننا ہے، کلمہ تم نے میرا پڑھنا ہے، سجدہ تم نے میری بارگاہ میں کرنا ہے، اب اپنی عبادت، ریاضت، تسبیح، تحلیل، حمد، ثنا، پاکی، بڑائی اور کبریائی کے بعد اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خالق کائنات فرماتا ہے میری عبادت کے بعد دوسرا فیصلہ جو میں صادر فرما رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ چونکہ علامہ صاحب اس موضوع پر بات کر رہے تھے تو وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اب عبادت اللہ کی ہے، فیصلہ اس نے فرما دیا۔ دوسرا فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قرآن کو پڑھے، قرآن کے اندر اللہ نے نماز پڑھنے کا فیصلہ نہیں فرمایا، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا اللہ نے فیصلہ نہیں فرمایا، زکوٰۃ ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ حج کے بارے میں جب فرمایا تو حج کا حکم دیا ہے۔ اب وجہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا، فیصلہ دیا ہے۔ وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ حکم اور فیصلے میں فرق ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتا ہے فیصلہ۔ حکم میں تبدیلی ممکن ہے، لیکن جب کسی چیز کا فیصلہ فرما دیا جائے، جب کوئی بندہ فیصلہ کر دیتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب بندہ اپنی زبان کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی اس بات کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے اس فیصلے کو بقا بخشنے کے لیے دنیا ایک طرف کی دوسری طرف ہو جائے، لیکن جو کردار والا انسان ہوتا ہے، جو اچھی، جس کے فعل اور قول میں تضاد نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتا۔ کیوں کہ اس نے فیصلہ کر دیا ہے۔ دنیا کا یہ طریقہ ہے، دنیا میں جب کوئی بندہ فیصلہ کرتا ہے وہ اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرتا۔ خالق کائنات نے قرآن کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ کیوں کہ اگر حکم ہوتا تو حکم میں تبدیلی ممکن ہے۔ وہ کیسے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ کیسے پڑھو؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ ایک بندہ بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے جسم میں سکت نہیں، طاقت نہیں، وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، اللہ اسے کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نماز کا حکم ہے۔ حکم میں تبدیلی آئی ہے یا کہ نہیں؟ تبدیلی آ گئی ہے، بیٹھ کر پڑھے گا مجبوری اور معذوری کی بنا پر، لیکن اللہ اسے کھڑا ہو کر پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں کہ عذر لاحق ہو چکا ہے۔ اب اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ حکم دیتا تو اولاد میں سے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میں خود بیمار ہوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کروں؟ میں غریب ہوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کروں؟ میں گھر میں موجود نہیں ہوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کروں؟ انسان کے سارے اعتراضات، انسان کی سارے عذر کو اللہ نے دور فرماتے ہوئے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم نہیں دیتا، کیونکہ حکم تبدیل ہو سکتا ہے۔ فیصلہ اس لیے فرما رہا ہوں، اولاد غریب ہے تب بھی، اولاد امیر ہے تب بھی، اولاد جوان ہے تب بھی، اولاد بڑھاپے میں پہنچ گئی ہے تب بھی، اولاد بیمار ہے تب بھی، اولاد صحت مند ہے تب بھی، جس حال میں اولاد ہے، اولاد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ہر وقت حسن سلوک کرے۔ یہ اللہ نے فیصلہ اس لیے فرمایا کہ اولاد ہر حال میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، کوئی بات بندہ سمجھا نہیں سکتا۔ اب حسن سلوک کسے کہتے ہیں؟ حسن سلوک ہے کیا چیز جی؟ حسن سلوک کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ شاید والدین بیمار ہو گئے ہیں، ہم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، ہم حسن سلوک کر دیا۔ نہیں، یہ خدمت کے زمرے میں آتا ہے۔ کسی کے والدین خود کھانا نہیں کھا سکتے، آپ اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں، سمجھتے ہیں حسن سلوک ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ حسن سلوک نہیں، یہ خدمت ہے۔ والدین کپڑے نہیں پہن سکتے، آپ اپنے ہاتھوں سے پہنا رہے ہیں، اس کو حسن سلوک نہیں کہتے، یہ خدمت کے زمرے میں آتا ہے۔ مفسرین کرام نے
वबिलवालिदैन इहसाना की डिफिनेशन बयान करते हुए उन्होंने लिखा है कि हुस्न सुलूक से मुराद यह है जब तुम्हारे वालिदैन बूढ़े हो जाए, बढ़ापे की उम्र आ जाए, और जब बढ़ापे में बंदा पहुंचता है वो बच्चों वाली हरकतें करता है, चूंकि बच्चों और बूढ़ों का फिर दिमाग एक जैसा हो जाता है, वो बूढ़े होते हैं, हर बात पर जिद करते हैं, हर बात मनवाने की कोशिश करते हैं। उलमाए किराम ने लिखा जब वालिदैन बूढ़े हो जाए उनकी हर बात को सुनना और बर्दाश्त करने का मतलब यह है कि तुम हुस्न सलूक कर रहे हो। किसी को बर्दाश्त करने का मतलब हुस्न सलूक है। वालिदैन बेचारे तड़प रहे होते हैं, हम उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर जाते हैं, कपड़े भी पहनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी सर्दियों के इस मौसम में एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा बुला ले, हम तंग हो जाते हैं। दोस्तों, ये वालिदैन इतनी बड़ी नियामत है कि जब तक ये साया सर पर रहता है इंसान को दुनिया के बेशुमार मसाइब और आलाम आते हैं, उसे कोई परेशानी नहीं होती। क्यों? वालिदैन मौजूद होते हैं। जब वालिदैन नहीं होते तो छोटी छोटी तकलीफ के वक्त भी तुम्हें उस वक्त अपने वालिदैन याद आते हैं। तो इनके साथ अल्लाह ने कुरान के अंदर हुस्न सलूक करने का हमें हुक्म दिया है। मेरे भाई जो आज मुतासर हुए हैं, अपने वालिदा की साय से महरूम हुए हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह इन भाइयों को सब्र जमील अता फरमाए, और जब तक इनकी जिंदगियां हैं अल्लाह इनको अपने वालिदा के हक में दुआ इस्तिगफार करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर की हदीस है, हुजूर ने फरमाया जब तक वालिदैन दुनिया में जिंदा रहे हुस्न सलूक करे, मर जाए तो मरने के बाद हुस्न सलूक क्या है कि हमा वक्त उनके लिए दुआ इस्तिगफार करे, और जो वालिदैन की वफात के बाद या उनकी जिंदगी के अंदर उनके लिए दुआ करता है, मेरे करीम नबी ने फरमाया अल्लाह उस बंदे को रिज़्क़ की तंगी से महफूज फरमा लेता है। अल्लाह जाने वाली माई साहबा की कामिल बख्शिश फरमाए, इनके दराजात के अंदर बुलंदियां अता फरमाए, और हम सब जो जनाजे में मौजूद हैं अल्लाह हमें ये सारी बातें सुनने के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या करीम या रब्बुल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह हुवल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिकुल वादिल अमीन, कल्लत हीलत यंत वसीलत यदरिकनी या सय्यदुल अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन, खालिक कुल मालिक दो जहां, हुजूर नबी रहमत ताजदार अरब आदम शाफी मैसर साकी कौसर, हज़रत आमीना के लाल महबूब रब्बि ज़ुल जलाल ताजदार कायनात वाली दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा वजहा के सदके या रब्बुल आलमीन हम सब की तरफ से नमाज़ जनाजा अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह जो कलिमात नूर हम सब ने पढ़े हैं अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा कर, बिलखुसूस सैयदा तय्यबा ताहिरा मुबारक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दामन रहमत के सदके या रब्बुल आलमीन माई साहिबा को ईसाल करते हैं, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमा। या रब्बुल आलमीन कुछ ही देर के बाद कब्र की मंज़िलें शुरू होने वाली हैं, मौला प्यारे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन पाक के सदके या अल्लाह इनके साथ रहमत वाला मामला फरमा, करम वाला मामला फरमा, फजल वाला मामला फरमा, रहमत वाला मामला फरमा। जिस कब्रिस्तान के अंदर ये मदफून हो रही है मौला प्यारे महबूब मुस्तफ़ा की अज़मतों और बुलंदियों का वास्ता या अल्लाह सब कब्रिस्तान वालों की बख्शिश। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अजमाइन। ला
پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا